صرف کون یخرجو و یرجعو، یخرجو و یرجعو، کمرے سے نکلتے تھے واپس لوٹ آتے تھے۔ وینظر فی الکواکب، علی کی نگاہوں نے، اگر وہ ابراہیم ہے تو یہ فخر ابراہیم ہے، ستاروں کو ٹٹولا، جب ستاروں کو ٹٹولا، واللہ ہیا ہیا یا انہا ہیا، مختلف تعبیریں ہیں، خدا کی قسم یہ وہی رات ہے۔ ما کذبت ولا کذبت، میں نے نہ جھوٹ بولا ہے نہ مجھے جھوٹ بتایا گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، نہ جانے زینب نے کیسے سنا ہوگا۔ بابا آپ اپنی موت کی خبر دے رہے ہیں۔ یا بنی ان اباک قد قتل الابطال، روایات آپ سن چکے ہیں، چونکہ مقتل پڑھنا ہے تو اس لیے پڑھ رہا ہوں۔ وارتکب الاحوال، بعض نسخوں میں وخاض الاحوال، ولم تر فیہ وحشۃ مثل هذه اللیلہ، علی کا اضطراب بنا کسی وجہ کے نہیں ہے۔ وہ علی جس نے بڑے بڑے شوراؤں کو پچھاڑا، وہ علی جس نے بڑی بڑی جنگیں لڑی ہیں، آج اضطراب کے عالم میں دکھائی دے رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس رب کی بارگاہ میں جانا ہے جس کا سجدہ علی کے ماتھے کی زینت ہے۔ آج علی ابن ابی طالب بارگاہ رب میں جا رہا ہے، مسلسل لبوں پہ ایک ہی جملہ ہے، اللہم بارک لی فی لقائک، بار الہ آج کی اس رات کو میرے لیے مبارک کرنا۔ مسلسل حجرے سے نکلتے تھے، آسمان کو دیکھتے تھے، لوٹتے تھے۔ ام کلثوم یہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ علی حجرے میں آئے، سورہ یاسین کی تلاوت کی، تلاوت جب مکمل ہوئی، بیٹھے بیٹھے علی کی آنکھ لگ گئی۔ جب آنکھ کھلی تو فوراً اپنے گھر والوں کو بلا لیا، کہا کہ سب آ جاؤ، ایک خواب تمہیں میں سناتا ہوں۔ یہ خواب علی کا خواب ہے۔ علی نے خواب میں دیکھا کہ رسول آ گئے ہیں اور کہہ رہے ہیں، یا علی میری امت نے تجھے بہت ستایا ہے، اب تم میرے پاس آ جا۔ مظلومیت امیر کائنات، دو جملے طلاب نے، مدرسہ صاحب الزمان کے طلاب نے سنا، آج لوگ چونکہ زیادہ ہیں اور مجلس لائیو بھی جا رہی ہے انٹرنیٹ پر، چند جملے اضافی میں عرض کر دوں آپ لوگوں کے لیے۔ کتنا مظلوم علی، جس کی مظلومیت کی ابتدا ہوئی رسول کے جانے کے بعد۔ ما زلت مظلوما منذ قبض اللہ نبیہ، میں اس وقت سے مظلوم جب سے نبی دنیا سے گئے۔ یا علی آپ کی پہلی مظلومیت کیا ہے؟ یہ میں کہہ رہا ہوں، میرے جملے ہیں، نس نہیں ہے، لیکن تاریخ جب انسان پڑھے تو لگتا ہی ہے۔ پہلی مصیبت کہ میں جنازے پہ اکیلا بیٹھا تھا رسول کے، ساری امت مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ یا امیر المؤمنین، عجیب مصیبت ہے، رسول ہی کی کسی زوجہ نے یہ کہا، علماء اہل سنت نے کہا کہ ہمیں دفن ہونے کا تب پتہ چلا جب بیلچوں کے چلنے کی آواز آئی۔ کتنا غریب ہے علی، 24 سال۔ احمد ابن حنبل کا جملہ مناقب مغازلی کے اندر لکھا ہوا ہے، احمد ابن حنبل یہ کہتا ہے 24.5 سال علی نے کس عالم میں گزارے۔ خطبہ شقشقیہ کو دیکھ لو، صبرت وفی العین قضا وفی الحلق شجا، یعنی میں اس آدمی کی مانند صبر کرتا رہا جس کی آنکھ میں کانٹا چبو دیا گیا ہو، جس کے گلے میں ہڈی کا ٹکڑا پھنسا ہوا ہو، یعنی 24.5 سال میں روتا رہا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ 35 ہجری 18 ذی الحج قتل عثمان کا دن، علی سے زبردستی خلافت کو کہا گیا آپ خلافت قبول کیجئے ورنہ ہم آپ کو قتل کر دیں گے۔ جاء الحق وزهق الباطل، 35 ہجری میں علی نے خلافت کو جب قبول کیا، ظاہری خلافت کو، احمد ابن حنبل لکھ رہا ہے، میں نے نہیں لکھا، کہتا ہے 36 ہجری میں جنگ جمل ہوئی ہے، 37 ہجری ربیع الثانی میں جنگ صفین ہوئی ہے، تھوڑا عرصہ گزرا تھا نہروان آ گئی، تھوڑا عرصہ گزرا تھا 40
4 साल 9 महीने अली दुश्मनों से लड़ता रहा। 13 रमजान को नहरवान से वापस आए और मुसलसल अपनी शहादत की खबर देना शुरू कर दिया अली ने। कितना मजलूम अली, मैंने बात मजलूमियत पर रोकी थी, कितना मजलूम अली कूफा ही की गली में किसी शख्स को ये आवाज लगाते देखा, अनल मजलूम, घर से निकलकर गली में आ गए, कहने लगे न हलुम्मा इलैया नसरख मान, आजा मेरे साथ आजा, दोनों मिलके आवाज लगाते हैं। ये अव्वले मजलूम इस कायनात का है। आजा, दोनों साथ आवाज लगाते हैं। मौला ये कैसे जुल्म थे। आज अली इस दुनिया से जा रहा है। आज बड़ी क़यामत की शब है। आज बेटों को बेटियों को जमा करके अल्लाह अल्लाह खलीफती अलैकुम की सदा बुलंद कर दी अली ने। ये 19वीं की रात थी। उम्मे कुलसूम ये कहती है, अली उठे, चले घर के आंगन की तरफ। वो मुर्गाबियां जो हुसैन इब्ने अली को किसी ने हदिया की थी। मैं जुमला यहां पर रुक के कहूंगा, हुसैन से मंसूब जानवर भी हो तो अज़ादार होता है। मेरे पास दलीलें कई ज्यादा है। मुर्गाबियों का मातम आपको मालूम, जुलजनाह का गिरिया करबला में आपको मालूम है। हुसैन से मंसूब जानवर है। बीबी फरमाती है, मैंने देखा कि तालिका भी बीबी का ही है। फरमाती है, मैंने इन मुर्गाबियों को कभी घर में चिल्लाते हुए नहीं देखा था। हुसैन की मुर्गाबियां हैं, अली के घर का अदब जानती हैं। मैंने कभी इन्हें चिल्लाते हुए नहीं देखा। इधर अली ने आंगन में कदम रखा, घर के शहर में तशरीफ लाए, मुर्गाबियां दौड़ती हुई आई, अपनी मिलकारों से अली के दामन को थामा। वो मशहूर मारूफ जुमला जो अली ने कहा, जब किसी कनीज ने रौज़तुस सफ़ाए नासिरी में लिखा, एक कनीज आगे बढ़ी और उसने मुर्गाबियों को परे हटाना चाहा, मेरे मौला ने रोक दिया, कहा सवाइहो ततबउहा नवाइहो, अभी मुर्गाबियां रो रही है, थोड़ी देर बाद अली की बेटी ज़ैनब का गिरिया बुलंद होगा। अल्लाहु अकबर। हाज़िही अलामातुन व दलालात। कब कहा जुमला? जब ज़ैनब ने रोकर कहा था, उम्मे कुलसूम ने रोकर कहा था, बाबा आप कैसी बातें कर रहे हैं? कहा ये मेरी मौत की अलामतें हैं। कमर पे एक पटका बांधा हुआ था, मुस्ताहब है बांधना, लुम्हा में, जवाहिर में, शराय में, सब में दिया हुआ है। ये पटका दरवाजे से अटका, जब दरवाजे से अटका तो खुलकर जमीन पर गिर गया। पटके को अली ने उठाया, कमर पे कसा और कहा, या अली उशदुद हयाज़ीमका लिल मौत फइन्नल मौत लाक़ीका। या अली उशदुद हयाज़ीमका लिल मौत फइन्नल मौत लाक़ीका व इज़ा हल्लल मौत बिवादीका फला तजज़अ मिनल मौत इज़ा हल्ल बिवादीका। अली, जब मौत तुम्हारे आंगन में आ गई है तो अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अली अपने आप से कह रहे हैं, अली ही ने तो कहा था, वल्लाहि ला युबाली अली इब्न अबी तालिब वक़अ अलल मौत अमिल मौत यक़अ अलैहि। ये कहकर कमर को कसा, आगे बढ़ गए। इधर अली घर से निकले, उधर उम्मे कुलसूम बेचैनी के आलम में दौड़ते हुए हसन मुश्तबा के घर की तरफ रवाना हुई। हसन भैया उठो, आज मेरे बाबा ने अजीब बातें की है। मुसलसल अपनी मौत का बताते रहे, मुसलसल ये कहते रहे ये वही रात है, मुझसे झूठ नहीं कहा गया, आज मेरे सर के खून से मेरी दाढ़ी रंगीन होगी। क्यों सो रहे हो हसन भैया, उठ जाओ। हसन मुश्तबा दौड़ कर गए। उम्मे कुलसूम के उठाने पर मस्जिद की तरफ मुअर्रिखीन ने लिखा रात का 1/3 हिस्सा गुजर चुका था। हसन ने कदम रखा मस्जिद में, बाबा इतनी रात को आप मस्जिद में आ गए? कहा, हसन बेटे मैंने एक ख्वाब देखा, उस ख्वाब को देखने के बाद मैं मस्जिद में आया हूँ, तुम पलट जाओ, अपने बिस्तर पे जाके आराम करो।
बाबा कैसा ख्वाब देखा? बेटा मैंने ख्वाब देखा, अल्लामा मजलिसी ने बिहार में लिखा है, बेटा मैंने ख्वाब देखा जबराइल अमी आसमान से नाजिल हुए। मक्तल अगर सुनना है तो ये रिवायतें सुननी पड़ेंगी। जबराइल अमी आसमान से नाजिल हुए, कूह अबू कुबैस से 2 पत्थर उठाए, पुश्ते काबा पे रखा और जब उनको मारा एक दूसरे पे तो राख बनाकर उड़ा दिया। जब राख बनाकर इन दोनों पत्थरों को उड़ाया, ये राख मदीना और मक्का के हर घर में दाखिल हो गई। बाबा इस ख्वाब की ताबीर क्या है? कहा बेटे अगर मेरा ख्वाब सच्चा है तो आज के बाद तुझे बाबा का सर सालिम देखना नसीब। आज के बाद तेरा बाबा जिंदा तुझे नजर नहीं आएगा। बेटा पलट जा। अल्लाह अकबर। ये जिगर, ये कलेजा सिर्फ अली का है और किसी का नहीं। सारे जिन्न और इंस अगर मिल जाए, जो अली की तकदीर में लिखा है रब ने, यह है रज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही का मज़हर जली। पलट जा बेटे। हसन मुश्तबा ये कहते हैं, शेख जाफर नकदी ने अल अनवार अल अलविया में लिखा, मैं जब घर के दरवाजे पर पहुंचा तो देखा दरवाजे के पीछे ज़ैनब खड़ी बिलक बिलक कर रो रही थी। दोनों भाई और बहन घर के सहन में बैठकर रोने लगे, न जाने आज क्या होगा। उधर अली ने मस्जिद में नमाजें पढ़ना शुरू की, मस्जिद में ताकीबात पढ़ी। जब काफी वक्त गुजर गया, अब अली ने हस्ब दस्तूर उठकर मस्जिद का चक्कर लगाया, जो लोग सो रहे थे उनको उठाया। इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर वला ज़िक्रुल्लाह अकबर। उठ जाओ, वक्त नमाज करीब है। इब्न मुलजम मुरादी लाइन के करीब आए। उठ जाओ, उठ जाओ, ये जो तुम्हारा सोना है इस तरह औंधे मुंह सोना, फ़इन्नहा नौमतुश शयातीन, शैतान ऐसे सोते हैं। नम अला यमीनिका फ़इन्नहा नौमतुल उलमा औ अला यसारिका फ़इन्नहा नौमतुल हुकमा। ये सोने के तरीके हैं। उसके बाद इब्न मुलजम ने हल्का सा खिसकना चाहा अपनी जगह से, इधर वो खिसका, इधर अली ने कहा वल्लाहि इन्नी अअलमु लक़द हममत बिशैइन तकादुस समावातु यतफत्तरन मिन्हु व तनशक्कुल अर्ज़। खुदा की कसम मुझे पता है तू क्या दिल में लिए बैठा है। तू जो करने जा रहा है, आसमान फट जाएंगे, जमीनों में दरारें पड़ जाएंगी, जलजला आ जाएगा। ये कहकर मेरे मौला आगे बढ़ गए। इससे बड़ा नफ्स मुतमइन्ना खुदा की कसम ढूंढ कर दिखाओ। इस इत्मीनान के आलम को कोई तो पेश करे। ऐसा इत्मीनान कायनात में कहीं नहीं मिलेगा। अपने कातिल को खुद उठाया, 2 कदम आगे बढ़ गए, महराब में इबादत शुरू की। इब्न मुलजम मुरादी मलऊन, वरदान, शबीब इब्न बजरा, ये तीनों लानतुल्लाह अलैहिम अजमईन मस्जिद में मौजूद थे। बाद रिवायात के मुताबिक कुत्तामा मलऊना ने भी एतिकाफ किया हुआ था। खुदा उस पर भी लानत करे, उसके एतिकाफ पर भी लानत करे। उसने इशारा किया कि वक्त है, अब उठो। उठे, तीनों के तीनों वार किया। एक कवार सुतून मस्जिद पे लगा, एक कवार ताकचे पे लगा। इब्न मुलजम मुरादी ने जो वार किया वो उस जगह पर लगा जब जंग खंदक में अमर इब्न अब्द वुद आमिरी मलऊन ने अली के सर पे वार किया था। तब भी अली जमीन बोझ नहीं हुए थे, मुंह के बल नहीं गिरे थे, सर पे जख्म आया था। फौरन अली ने अपनी ही कमीज का दामन फाड़ के अपने सर पे लपेटा था और उसके बाद उस मलऊन को वासिल जहन्नम किया था। उसी जगह पर जब जरबत लगी, फवक़अ अला वजहिही, आजादारों के आजादारों की नजर ये जुमला कर रहा हूं। बड़े बड़े उलमा ने ये लिखा है कि अगर किसी को शब कद्र दर्क करनी है तो याद फातिमा के बगैर दर्क नहीं हो सकती। ठीक है, क्यों? क्योंकि मेरे मौला ने फरमाया है जो शब कद्र को दर्क करना चाहता है उसे फातिमा ज़हरा को समझना पड़ेगा, उसके बिना हो ही नहीं सकता। मैं कुछ नहीं पढ़ रहा, पूरी अली की जिंदगी का मुताला करो, पूरी अली की जिंदगी।
میں جاہل ہوں، مجھے نہیں معلوم، مجھے اتنا علم نہیں، لیکن مجھے تاریخ علی ابن ابی طالب میں صرف 2 جگہ ملی ہے جہاں علی منہ کے بل گرا ہے، یا یہ محراب تھا یا وہ مدینہ تھا جب بتایا گیا علی ہماری اماں دنیا میں نہ رہی، مسجد میں منہ کے بل گرے ہیں علی یا زہرا۔ اگر شب قدر میں نہ پڑھوں تو کہاں پڑھوں؟ بابا اماں اس دنیا میں نہ رہی، بس یہ جملہ سننا تھا۔ سلمان محمدی کہتے ہیں فخر علی وجہہ، منہ کے بل علی زمین پہ گرے۔ شیعہ تم بیٹھے سن رہے ہو تو سنو جملہ، ساری کائنات میں کوئی علی کا چاہنے والا جب زمین پہ گرتا ہے ماں سکھاتی ہے بیٹا جب اٹھنے لگو تو یا علی مدد کہہ کر اٹھنا۔ آج علی خود گرا ہے، مدینہ میں گرا ہے، مسجد میں گرا ہے۔ راوی یہ کہتا ہے جب علی اٹھنے لگے کمر پہ ہاتھ تھا، آواز بلند تھی یا زہرا۔ شب قدر زہرا کے بغیر تو نہیں ہو سکتی نا۔ فوقع علی وجہہ، منہ کے بل علی گرے۔ بسم اللہ و باللہ وعلی ملت رسول اللہ، هذا ما وعد به سید الانبیاء، فزت ورب الکعبہ۔ علی کے جملے مکمل ہوئے، جبرائیل کی آواز بلند ہوئی تہدمت واللہ ارکان الہدی وانفصمت العروۃ الوثقی، قتل ابن عم المصطفیٰ قتلہ اشقى الاشقیاء۔ نہ جانے یہ ضربت کیسی تھی جس کا زمانے پر بھی اثر تھا، زمین پر بھی اثر تھا، زمان و مکان پر بھی اثر ہوا، جن و بشر پر بھی اثر ہوا، جمادات و نباتات پر بھی اثر ہوا۔ ادھر ضربت لگی، راوی یہ کہتا ہے فاستفقت ابواب الجامع، مسجد کوفہ کے جتنے دروازے تھے ہر دروازہ بجنے لگا۔ وحبت الریح السوداء، کالی آندھی چلنے لگی، چاروں طرف سے ایک کوہرام کی صدا آنے لگی۔ فبکت ملائکۃ السماء، جتنے ملائکہ تھے رونے لگے، سب کا رونا ایک طرف۔ علی کے گھر میں علی کی بیٹی نے جب سر کو پیٹا اور کہا وا محمد والیا، قیامت ہے یہ رونا، خدا کی قسم قیامت ہے یہ رونا۔ میرا بابا مارا گیا، محمد کی نوازیاں رو رہی ہے، آج ہمارا بابا رخصت ہو رہا ہے۔ 2 جملے اور سن لو، 2 جملے اور۔ ساری کائنات نے گریہ کیا، یہ سنیوں نے لکھا ہے، یہ یہودیوں نے لکھا ہے، یہ مسیحیوں نے لکھا ہے کہ جب علی کے سر پہ ضربت لگی بیت المقدس میں جتنے پتھر تھے ہر پتھر کے نیچے سے خون روا ہوا۔ علی کو ضربت لگی ہے، امیر کائنات کے سر پہ ضربت لگی ہے، ساری کائنات رو رہی ہے۔ دوڑے حسن و حسین مسجد کی طرف، ہائے ہمارا بابا دنیا سے چلا گیا۔ مسجد میں قدم رکھا، عجیب و غریب جملے ہیں، حسن بیٹا نماز مکمل کراؤ۔ ادھر نماز مکمل کرنے کا اشارہ کیا، ادھر سے خاک محراب مسجد کو اٹھا کر علی نے اپنے سر کے زخموں پہ ڈالتے ہوئے زخم کو باندھنا شروع کیا۔ ہم نے تمہیں اسی مٹی سے خلق کیا ہے، اسی مٹی میں لوٹائیں گے، اسی مٹی سے دوبارہ اٹھائیں گے۔ آیتیں پڑھ رہے ہیں، نماز ادھر مکمل ہوئی۔ عجیب جملہ لکھا شیخ جعفر شوستری رحمت اللہ علیہ نے کہ علی نے بھی نماز پڑھی تھی، مسجد والوں نے تو پڑھی تھی، علی نے بھی پڑھی تھی۔ اب یہ فقہی مسئلہ ہے، لیکن یہ ایسا فقہی مسئلہ ہے اگر سمجھ میں آ گیا تو گھر تک روتے ہوئے جاؤ گے۔ اعظم فقہا نے لکھا ہے جب انسان کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھ سکتا ہو،
بیٹھ کر بھی بعض حرکات پہ قادر نہ ہو تو اشارے سے نماز پڑھے گا. شیخ جعفر شوستری کا جملہ ہے کہ پھر فقہا نے لکھا کہ اشارہ دو طریقوں سے ممکن ہے، یا اشارہ سر سے ہوتا ہے یا اشارہ آنکھوں سے ہوتا ہے. شیخ جعفر لکھتے ہیں مجھے نہیں معلوم میرے مولا نے یہ آخری جو نماز مسجد میں پڑھی ہے یہ کیسے پڑھی ہوگی. سر سے اشارہ وہ کرے جس کا سر کھلا ہوا نہ ہو، آنکھوں سے اشارہ وہ کرے جس کی آنکھوں میں خون نہ ہو. علی کا سر پیشانی تک کھلا ہوا تھا، آنکھیں خون سے بھری ہوئی تھی. اجرکم علی اللہ. مقتل اگر سننے آئے ہیں تو پھر اسی طرح سنیے. ختم کی نماز حسن مشتبہ نے آئے بابا کے سرہانے. ہم لوگ اتنے عرصے بعد کتابوں کے سیاہ اوراق دیکھ کر یقین جانیے یہ جو خطبہ ہیں جو پڑھنے والے یہاں بہت سارے خطبہ اس وقت بیٹھے ہوئے سب جانتے ہیں کہ میں سچ کہہ رہا ہوں واللہ العلی العظیم. گھر میں کتاب کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں، عبارت پہ نگاہ پڑتی ہے، انسان ایسے روتا ہے جیسے بہت بڑی زندگی میں مصیبت آ گئی ہے. نہ جانے ان کا غم کیسا ہے، لیکن جب بھی ہمارے وجود پہ خطبہ کے وجود پہ ایسا گریہ طاری ہوتا ہے تو یہ میری قلبی کیفیت ہے. مجھے پتہ چل جاتا ہے وہ حدیث سچی ہے کہ ہمیں بنایا ہی ان پر رونے کے لیے گیا ہے. نہ کون روتا ہے، ماں باپ مرتے ہیں 2-3 سال بعد انسان بھول جاتا ہے، ایک آنسو آتا ہے 2 آنسو. ہر سال مسائل پڑھتے ہیں، ہر سال مطالعہ، ویسے ہی رونا. میں اور آپ جب رو رہے ہیں تو علی کے شہزادے حسن نے گریہ نہیں کیا ہوگا. مسجد میں اپنے بابا کے سرہانے جب آ کر بیٹھے تو حسن کی آنکھوں سے آنسو گرے علی کے چہرے پر. شیخ جعفر نقدی نے لکھا الانوار العلویہ میں، اپنی آنکھوں سے خون کو صاف کیا. حسن بیٹے رو رہے ہو، حسن بیٹے تم گریہ مت کرو، تم گریہ کرتے ہو تو میرے رسول اللہ روتے ہیں. تم گریہ کرتے ہو یہ ابراہیم خلیل اللہ رو رہے ہیں. تم گریہ کرتے ہو خدیجہ کبریٰ روتی ہے. ایک ایک کا نام لے کے بتایا، پھر کہا کہ ساری کائنات تمہارے رونے سے رو رہی ہے. حسن بیٹا خاموش ہو جاؤ. اور ایک وہ گریہ تھا جو حسین کا گریہ تھا، یا ابا عبداللہ گریہ نہ کرو، تمہارا دن میرے دن سے بہت بڑا ہوگا مصیبتوں کے حوالے سے. حسین نے عجیب جملہ کہا کہ یا ابتہ، جا کے دیکھیے گا بہار، انی، عجیب ہے مظلومیت میرے مولا کی، انی تعلمت البکاء لاجلک، بابا میں نے رونا سیکھا ہی آپ کے لیے. آج 21 کی رات جو حسینی ہے وہ یہ جملہ سن کے روئے. حسین نے اگر رونا کسی کے لیے سیکھا ہے تو اپنے مظلوم باپ علی کے لیے. اللہ اکبر. لے گئے، مختصر کر رہا ہوں، لے گئے علی ابن ابی طالب کو اس غریب میں لٹا کر گھر میں وارد کیا گیا. اب ایک کے بعد ایک لوگ آ رہے ہیں. اسبغ ابن نباتہ آئے، دوسرے اور اصحاب آئے، صعصع ابن سوحان آئے، سب دروازے پہ رکے ہیں. اسبغ کا جملہ ہے، کہنے لگے جب ہم لوگ آئے سارے کے سارے تو علی کے گھر میں سے رونے والی آوازوں کو سن سن کر سارا مجمع رو رہا تھا. کبھی ہوا ہے انسان کو خود رونا نہیں آ رہا ہوتا لیکن دوسروں کو روتا دیکھ کر روتا ہے. تو جتنے تھے سب رو رہے تھے. حسن مشتبہ گھر کے دروازے سے باہر ہے، پلٹ جاؤ. علی کہہ رہے ہیں چلے جاؤ. بہت سارے چلے گئے. اسبغ رکے رہے، صعصع رکے رہے، ایک دو اور. اسبغ نے کہا میرے قدموں میں ہمت نہیں ہے، اپنے مولا کو زخمی چھوڑ کر چلا جاؤ، مجھے اپنے مولا کو دیکھنا ہے. اجازت لی، اسبغ داخل ہوئے. عجیب جملے ہیں اسبغ کے، قد احمرتا قدماہ وقد ولج السم فی بدنہ الشریف. زہر اثر کر چکا تھا، قدم سرخ تھے، چہرہ مکمل زرد تھا. عجیب و غریب عالم ہے. ایسے میں ابن ملجم کو لایا گیا.
ابن ملجم مرادی کو جیسے ہی آتا دیکھا پردے کے پیچھے سے ام کلثوم کے رونے کی آواز آئی. ابن ملجم مرادی کو لایا جا رہا ہے. لعنک اللہ، خدا تجھ پہ لعنت کرے، قتلت ابی، تو نے میرے بابا کو مارا ہے. یہ بیٹی کے جملے، یہ جملے بیٹی ہی بول سکتی ہے. میرے بابا ٹھیک ہو جائیں گے لیکن ہم تجھے نہیں چھوڑیں گے. اس نے ادھر یہ جملہ سنا، مقام استہزاء میں کہنے لگا میں نے 1000 دینار کی تلوار لی ہے، 1000 دینار کا زہر خریدا، اس میں تلوار کو 40 دن تک میں رکھتا رہا. اگر یہ تلوار مجھے دھوکہ دے تو خدا اس پہ لعنت کرے. عجیب جملہ کہا ابن ملجم نے. کہتے ہیں خدا کی قسم اگر اس تلوار سے ایک ضربت پورے کوفہ پہ لگاؤں سب مر جائیں گے. یہ تلوار مجھے دھوکہ نہیں دے گی. علی کی بیٹی تو اگر اپنے باپ پر نہیں اس نے مذاق اڑایا تو کیا تو مجھ پر روئے گی؟ ابن ملجم ملعون نے یہ جملہ کہا. علی کی بیٹیوں کی آواز بلند ہو گئی، سب رونے لگے. علماء نے لکھا بس ایک جملہ. علی نے وصیتیں کرنا شروع کی، ایک کے بعد ایک وصیتیں. محمد حنفیہ موجود ہے، حسن حسین موجود ہیں. 16 سال 26 ہجری 4 شعبان عباس کی ولادت ہے. 40 ہجری 14 سال بعد میں 15 16 بہرحال اختلاف تواریخ. عجیب جملہ لکھا عباس ابن علی ابن ابی طالب کے بارے میں. کہا جب سارے بھائی موجود تھے وہاں اکیلے عباس تھے جو دروازے پر کھڑے تھے. ہر تھوڑی دیر بعد عباس آتے تھے، علی کے تلوے کو بوسہ دیتے تھے اور چلے جاتے تھے. بیٹا ہو ام البنین کا تو ایسا ہو. وصیتیں کرنا شروع کی ہے. ختم ہو گئے مسائل، ختم ہو گئے. چند جملوں کی اور رحمت. وصیتیں کرنا شروع کی ہے. اللہ اللہ پھر قرآن. قرآن کا خیال رکھنا، قرآن زندگی سے نہ نکلنے. حسن حسین سے کہا تھا ہمیشہ ظالم کے خلاف رہنا، مظلوم کے مددگار رہنا. یہ ساری وصیتیں جاری ہیں. بس ایک وصیت اور میں نے زحمت تمام کی. حسن حسین جب مجھے تابوت میں رکھ دو، جنازے کو لے کر جانا نجف کے قریب، کوفہ کے باہر، کوفہ کی پشت پر ایک مقام ہے، ایک موڑ تک پہنچو گے تو وہاں جنازہ جو تم سے طلب کرے اس کے حوالے کرنا. بابا کی وصیت ہے، علی کی وصیت ہے، علی جو کہہ دے وہی کرنا ہے. جنازہ تیار ہوا. محمد حنفیہ کہتے میں پانی ڈال رہا تھا. جیسے ہی حسن حسین جنازے کو موڑنا چاہتے تھے، انہیں موڑنا نہیں پڑتا تھا، وہ خود بخود باذن اللہ موڑ جاتا تھا. غسل ہو رہا ہے، غسل مکمل ہوا، جنازے کو آمادہ کیا گیا. حسن حسین لے کر چلے، مختصر کر دیا میں نے. جب اس موڑ پر پہنچے تو وہاں ایک نقاب پوش آیا. شیخ علی اکبر نہاوندی نے انوار المواہب کی 2 جلد میں لکھا. وہ نقاب پوش آیا، کہا کہ جنازہ مجھے دے دو. کہا کون؟ کہا تم حسن مجتبی ہو؟ کہا ہاں. تم حسین ہو؟ کہا ہاں. اس نے نقاب اپنے چہرے سے الٹی. کہا میں تمہارا بابا علی مرتضیٰ ہوں. میں ساری کائنات میں کوئی بھی دنیا سے جاتا ہے اس کے جنازے پر آتا ہوں، تو کیا اپنے جنازے پر نہیں آؤں گا؟ یہ کہہ کر علی نے مقدم الجنازہ جو تھا، جنازے کا اگلا حصہ، اسے اپنے کندھوں پہ رکھا. مجلس ختم ہو گئی. میں کہوں گا مولا آپ اپنا جنازہ لینے آئے، اور جنازہ جو لے کر آئے تھے ایک کا نام حسن تھا، ایک کا نام حسین تھا. مولا آپ کا جنازہ سالم تھا، مولا آپ کے جنازے پہ کوئی زخم نہیں تھا. مولا آپ کا جنازہ بڑے احترام سے کوفہ سے نکلا، آپ کے اصحاب لے کر چلے. جدھر سے جنازہ گزرتا تھا دیواریں جھک جاتی تھی، درخت جھک جاتے تھے، کائنات احترام کرتی تھی.
मौला आपका जो बड़ा बेटा हसन है इसका जनाजा मदीने में होगा लेकिन 70 तीर पैवस्त होंगे। मौला आप तब भी तो आएंगे ना, आपने कहा मैं हर जनाजे पर आता हूं, आप हसन के जनाजे पर आएंगे तो ये मंजर देखेंगे। आखिरी जुमला फिर ताबूत बरामद होगा। मौला हसन का फिर ताबूत था, हसन का फिर कोई जनाजा लेके निकला था। मौला मुझे नहीं मालूम जब आप करबला में